چمکتے نظر آتے ہیں. جیسے ہمیں نظر آتے ہیں نا آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے، تو آسمان والے کون؟ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، تمام فرشتوں کو یہ قرآن والے، یہ علم والے، یہ دین والے یوں ہی چمکتے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے، ان لوگوں کا جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں کہ کبیر والے کے لوگ، خانے وال ضلع کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، اللہ عذاب کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں برباد کر دو، انہیں تباہ کر دو، کرونا بیماری بھیجو، یہ سارے مر جائیں. لیکن جب یہ دین والے لوگ اللہ کا قرآن کھول کے تلاوت کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں واپس آ جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان لوگوں نے ابھی توبہ تو نہیں کی، جن کے گناہوں کی وجہ سے آپ نے عذاب کا فیصلہ کیا تھا، ہمیں عذاب کے لیے بھیج دیا تھا کہ اس زمین کو اٹھا کر الٹا کر کے زمین پر دھسا دو، ان کی روزی ختم کر دو، انہیں تباہ و برباد کر دو. ان لوگوں نے ابھی تک توبہ تو نہیں کی، پھر عذاب کا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ آپ نے عذاب کیوں ڈال دیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں، وہ دارالعلوم کبیر والا میں اس کی مختلف شاخوں میں بیٹھ کر یہ ننھے منھے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں میرا عذاب نہیں جایا کرتا. ان دین والوں کی وجہ سے، قرآن والوں کی وجہ سے رب کائنات آئے ہوئے عذاب کے دیے ہوئے فیصلے واپس لے لیا کرتے ہیں. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ دین والے لوگ، یہ قرآن والے لوگ، یہ علم والے لوگ، ایمان لانے کے بعد یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک عالم بڑی عجیب بات کر رہے تھے اپنے بیان کے دوران، فرما رہے تھے ٹھیک ہے آدم صفی اللہ کا بڑا مقام ہے، نوح نجی اللہ کا بڑا مقام ہے، ابراہیم خلیل اللہ بڑے عظمت والے، اسماعیل صفی اللہ کا بڑا مرتبہ ہے، تمام کے تمام نبیوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. لیکن رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا. سبحان اللہ. فرما رہے تھے نکتے کی بات ہے، فرما رہے تھے کہ یہ عظمت کیوں ملی. ایک تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ امام الانبیاء بنانا تھا، سب نبیوں کا سردار بنانا تھا. فرما رہے تھے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے 1.25 لاکھ نبیوں کو وہ علم نہیں دیا جو علم امام الانبیاء کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. علم کی بدولت اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. علم کی بدولت اللہ، کیونکہ مفسرین نے باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے ایسی کوئی آیت پہلے نبیوں پہ نازل نہیں ہوئی، اور ایک ایک سورت کے بارے میں الگ الگ ہے کہ یہ ایسی جو کلمات ہیں، یہ ایسی آیات ہیں، ایسی صورتیں ہیں، نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی. پتا چلا کہ رب کائنات نے جو علم میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال کو عطا فرمایا کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا. جب علم زیادہ عطا فرمایا تو سب نبیوں کا سردار بنا دیا. سبحان. اور یہی وجہ ہے ایک صحابی ہیں جن کو تمام صحابہ کا سردار کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ ان کا نام کیا ہے؟ ہاں جی ناراض بیٹھے ہو؟ چلو میں کوئی اور بات شروع کر دیتا ہوں. میں کدوڑے مائیے آنے آنکھوں تو سنا رہے سر، سنے نا فرمائشتے ہونا. کیا نام ہے جی؟ امام الصحابہ کا سردار الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہراً اگر علمی باتوں میں یا
روایات میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ علمی باتیں اور روایات حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب نہیں ہیں، بڑی بڑی قیمتی باتیں، لیکن چھپی ہوئی یا کوئی تلاش کرنے والا ہو، کتابوں میں بڑی عظمت والی باتیں لکھی ہیں، لیکن ان باتوں کی بنا پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ علم نہیں تھا صحابہ کے مقابلے میں، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ اور ایک نقطے میں ساری بات سمجھا کہ علم تھا یا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے تمام نبیوں کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ قرآن مجید جیسی آسمانی کتاب جو رب کائنات کا کلام ہے، اللہ نے وہ سارا مجھے عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم نے مجھے بہت بڑا علم عطا فرمایا، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، رب کائنات نے جتنا علم میرے سینے میں ڈالا، میں نے سارا کے سارا علم ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ علماء سے پوچھ لینا یہ روایت صحیح ہے کہ غلط ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا علم اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، میں نے سارا کے سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ کتنے بڑے علم والے ہوں گے، تبھی تو اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کا امام اور سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کے لیے حضور علیہ السلام دعائیں فرمایا کرتے، یا اللہ ابو ہریرہ کو علم عطا فرما، اللہم علم معاویہ الکتاب۔ صحابہ کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اس کو علم دے، اس کو علم دے، اس کو علم دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ اللہ نے جتنا علم میرے سینے میں ڈالا، میں نے سارا اللہ کی مرضی سے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے سوال کر دیا، آقا ہم لوگ سفر پر جایا کرتے ہیں، جہاد کے لیے جایا کرتے ہیں، جنگلوں میں پہاڑوں میں ہوا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ ارشاد فرمائے جب ہم جماعت کرائے اپنی نماز کی جماعت کا امام کس کو بنایا کرے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن میں سب سے زیادہ ہو، علم میں سب سے زیادہ ہو، جو بڑا عالم ہو، اس کو اپنا امام بنا لیا کرو۔ اور صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا تم میں جو بڑا عالم ہو اس کو اپنا امام بنا لیا کرو۔ ابو بکر صدیق کے کیا کہنے، جن کو امام الانبیاء نے خود اپنا مصلی عطا فرمایا۔ امامت کے لیے مصلی اپنی زندگی میں امام الانبیاء نے خود عطا فرما دیا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق ہے۔ ہون فائدہ ہون دو دفعہ کے لئے اگے ایک دفعہ نہیں گیا۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق ہے۔ جبرائیل امین آگئے ٹاٹ کا لباس پہن کر، کانٹوں کے بٹن لگا کر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا او جبرائیل تجھے لباس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی اگر لباس پہننا تھا تو آسمانوں سے آیا، بلندیوں سے آیا، کوئی جنتی لباس پہن کے آتا، قیمتی لباس پہن کے آتا۔ او جبرائیل یہ کون سا نیا فیشن نکالا ہے؟ عرض کر دیا آقا یہ فیشن میں نہیں کٹھا، یہ تو صدیق نے کٹھے، ہم نے یہ فیشن نہیں نکالا۔ اس نے اپنا تن کا لباس بھی لا کر آپ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کے حکم پر اس نے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اپنا لباس بھی پیش کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ رب کائنات کو ابو بکر صدیق کی یہ قربانی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان میں اعلان کر دیا اے تمام کے تمام
اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے عظمتوں میں، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، خدا کی طرف سے سلام اس کو آئے، خدا کی طرف سے سلام اس کو آئے، محبت بھرے ہی پیام اس کو آئے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بارے صدا، وہ بارے خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، بجز انبیاء اس سے بہتر، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، خدا سے وہ جب بھی دعا مانگتا ہے، وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، اور ایک اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، وقت بڑا مختصر، توجہ کرنا، پروردگار عالم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی بدولت یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ رب کائنات نے تمام صحابہ کا سردار بنا دیا،
والے لوگ واقعی سردار ہوا کرتے ہیں۔ تو مل گیا لیکن روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ یہاں تو جس طالب علم کو داخلہ مل جائے روٹی بھی ملتی ہے، اور طلباء سے میں مخاطب ہوں، تمہیں مبارک ہو، اچھے زمانے میں تم دین حاصل کر رہے ہو، اچھے زمانے میں آئے ہو، ورنہ اس زمانے میں پڑھائی ملتی تھی، روٹی نہیں ملتی تھی، جہاں سے مرضی کھا، کہیں سے مانگ کے کھا، کسی کی چاہے اٹھا کے کھا، جو مرضی کر، روٹی خود کھا، پڑھائی میں دوں گا۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن سوکھا نہیں پڑھا، معذوری کی حالت میں بھی، نابینا تھے، معذوری کی حالت میں بھی طلباء ساتھ لے کے جاتے، لوگوں کے گھروں سے روٹی لینے کے لیے ہم جایا کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے سر پہ چھاپا اٹھایا ہے، میں نے وہ سالن کی بالٹی اٹھائی ہے، راستے میں ٹھوکریں لگتی، گر بھی جاتا، تکلیف بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ تکلیف بھی برداشت کی، اللہ کا قرآن بھی پڑھا۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھائی کا داخلہ مل گیا، روٹی نہیں ملتی، میں پریشان بیٹھا ہوں کہ اب کیا بنے گا، کتنا کوٹک دودھ، کتنا بمبئی ڈھابیل، میں تو آنے جانے میں ہی رہ جاؤں گا، میرا نظام کیسے چلے گا؟ جب روٹی نہیں ملتی میں کتنے دن بھوکا رہ لوں گا، واپس جاؤں تو یہ اعلیٰ جو علماء ہیں ان سے تعلیم میں کیسے حاصل کروں، بڑے پریشان بیٹھے۔ واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ بھی یاد آ گیا، ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک طالب علم یوں ہی مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے، تو جتنے طلباء کی روٹی کا انتظام ہوتا تھا ان کا داخلہ ہو گیا تھا، تو اس کی ضد پہ، اصرار پہ حضرت نے فرمایا کہ پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملے گی، روٹی کا بندوبست کر لے۔ کہتا ہے کہ جذبات میں اس طالب علم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن جب شام ہوئی، بھوک لگی، تو اب پریشان میں کہاں سے کھاؤں؟ وہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا، پریشان اداس، ایک نمازی نماز پڑھ کے جو نکلا تو کہنے لگا بچے خیر ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اداس ہو؟ کہنے لگے یوں دور سے آیا تھا، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میری اماں فوت ہو گئی تھی، میں نے 40 دن روٹی دینی ہے، 40 دن تجھے دوں گا، آگے دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے۔ وہ 40 دن دیتا رہا، یہ کھاتا رہا۔ 40واں دن جب آیا نا، 40واں دن، طالب علم کو فکر تھی کہ ہون کیا بڑھسی، اب میں کھا جاؤں گا، 40 دن تو مزے کر لیے۔ اب اس نے سجدے میں سر ڈالا طالب علم نے، اور دعا کی، مولا ایدی ماں دی روٹی تو ہون پوری تھی گئی ہے، ہون کہمبے دی ماں، کہمبے دا پیو۔ تو طالب علم نے سن لیا، جا کے حضرت کو بتلایا کہ ایسے ایسے وہ دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن والا ہے، دین والا ہے، اس کی قبول ہو گئی تو کسی کا رگڑا نکل جائے۔ حضرت نے فرمایا اس کو لاؤ، بلایا، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے، کہ کسی کے ماں باپ کو نہ مار، تیری روٹی چالو ہو گئی۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے پڑھائی کا داخلہ مل گیا لیکن روٹی نہیں ملتی، میں یوں ہی مسجد کے مدرسے کے باہر بڑا اداس پریشان بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزری، بزرگ عورت ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، میرے قریب آ گئی، مجھے کہنے لگی، او بچے، او بیٹے، کسی نیک گھر کے لگتے ہو، کسی شریف گھر کے بچے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیا اداسی ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے عرض کر دی، اماں بڑی دور سے دین پڑھنے کے لیے آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، دین تو ملتا ہے لیکن روٹی کا بندوبست کوئی نہیں، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اگر پڑھائی جاری رکھوں روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ روٹیوں کے لیے اگر اپنے شہر اپنے ملک چلا جاؤں تو پڑھائی کہاں سے لوں گا؟ یہی پریشانی ہے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، میں غریب عورت ہوں، میری حالت دیکھ لے، میں کسی کے گھر میں مزدوری کیا کرتی ہوں، وہ بدلے میں 2 روٹیاں صبح دیا کرتے ہیں، 2 روٹیاں شام کو دیا کرتے ہیں، اور دین پڑھنے والے طالب علم، تیرے لیے میں برداشت کر لوں گی، بھوک برداشت کر لوں گی، 1 روٹی کھا کر گزارا کر لوں گی، میں 1 روٹی تجھے صبح دیا کروں گی، 1 شام کو دیا کروں گی۔
کچھ میں گزارا کروں گی، کچھ تو گزارا کر، دین پڑھتے رہنا۔